تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. عزیزان ملت اسلامیہ اور معزز حاضرین جمعہ، گزشتہ تقریباً 1.5 مہینے سے آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور ہم اور آپ گزشتہ ہفتے یہاں تک بات سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی۔ یہاں تک بات مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہاں سے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر جو یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، بعض غیر مسلموں کی طرف سے بھی اعتراضات ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دوں تاکہ ہمارے اور آپ کے علم کے اندر آ جائے اور ہمارے دلوں کے اندر اگر سن لیا ہے ان کے اعتراضات تو جو شک ہیں وہ دور ہو جائے، یا اگر نہیں سنا ہے تو جب سنیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل شک میں پڑ جائیں تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے واسطے سن لیں۔ اس سے قبل کہ ہم اس بات کو بیان کریں، آئیے ہم سب مل کر کے درود پاک پڑھ لیں۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سالہ زندگی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ یہ 25 سالہ زندگی نہایت ہی پاک، نہایت ہی صاف، برائیوں سے، بد کرداریوں سے، جھوٹ سے، معاشرے کی تمام تر بیماریوں اور برائیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ رکھا، اور اپنے تو کیا اپنے غیروں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، آپ کے سچا ہونے کی، آپ کے امانت دار ہونے کی گواہی دی۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بات تفصیل کے ساتھ آئی کہ یہ صداقت اور یہ امانت داری کی گواہی اللہ کے نبی کو لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے نہیں دی تھی، روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اس لیے نہیں دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الغرض عبادت کے معاملے میں سچا اور امانت دار کا خطاب نہیں ملا، بلکہ آپ نے جو لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، آپ نے جو لین دین کیا، آپ نے جو تجارت کی، اس تجارت میں آپ اتنے سچے تھے اور آپ نے ایسی کامیاب بزنس کی
کہ لوگوں نے آپ کو بیک وقت یہ کہا کہ آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، اور اس کا اقرار سب سے پہلے میسرہ نے، جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے، جو آپ کی تجارت میں ساتھ تھے، انہوں نے ساتھ رہ کر کے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، اور تمام مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے حجر اسود کو جب نصب کرنے کا وقت آیا تھا، خانہ کعبہ میں لگانے کا وقت آیا تھا، تب بھی کہا تھا کہ یہ امانت دار ہیں، یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، ان کی ہر بات اور ان کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال اس طریقے سے زندگی گزاری، اس کے بعد 40 سال کی بیوہ عورت، وہ بھی ڈبل بیوہ تھی، وہ ان کے دو شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ کے پہلے 2 شوہر تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، تو حضرت خدیجہ کا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے درمیان جو عمر کا فاصلہ ہے وہ 15 سال کا ہے۔ 25 سال نہایت ہی پاک دامنی کے ساتھ، عفت کے ساتھ اپنا بچپن جوانی گزارنے کے بعد جب شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ایک بیوہ سے شادی کرتے ہیں، وہ بھی جس کے پہلے 2 شوہر رہ چکے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کی تو اگلے 25 سال تک پھر کسی عورت سے شادی نہیں کی، حضرت خدیجہ ہی سے نکاح تھا اور انہی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بات سمجھ رہے؟ تو 25 ادھر اور 25 ادھر، کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیوی تھی، اور وہ حضرت خدیجہ تھی، اور وہ بھی جن کے 2 شوہر پہلے گزر چکے تھے۔ اس کے بعد اعلان نبوت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے نبی ہونے کا جب اعلان کرتے ہیں تو اس وقت یعنی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوتی ہے، تو اس وقت مشرکین مکہ نے اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیشکش کی تھی، ایک آفر دیا تھا۔ وہ آفر یہ تھا کہ اے نبی، اے محمد، اگر تم مکے کی سرداری چاہتے ہو، مکے میں بڑا بننا چاہتے ہو، کچھ عہدہ چاہتے ہو، اسٹیٹس چاہتے ہو، تو ہم وہ تم کو دیں گے، اور اگر تمہارے اس دین کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اچھی عورتیں ملے، خوبصورت عورتوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہو جائے، تو اس مکے میں جو سب سے زیادہ حسین عورت ہے، خوبصورت عورت ہے، اس سے ہم تمہارا نکاح کر دیں گے، وہ تمہارے قدموں میں لا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر تم ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دو، تب بھی میں اپنے اس دعوت کے کام سے، اس دین کے پھیلانے سے اور دین اسلام کی تبلیغ سے میں باز نہیں آؤں گا، جو کہ ناممکن ہے۔ کوئی انسان چاند سورج نہیں لا کے رکھ سکتا، تو یہ عورت کیا چیز ہے، یہ پیسے کیا چیز ہے؟ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے بعد کی شادی اگر اپنی خواہشات کے پورا کرنے کی وجہ سے ہوتی، تو اللہ کے نبی کو جو یہ آفر دیا گیا تھا نا، یہ اللہ کے نبی کیا کرتے؟ بھائی حسین عورت آپ کے سامنے پیش کر دیں گے مکہ کی، تو آپ کیا کرتے؟ قبول کر لیتے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس کو بھی ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جس کی جوانی کی یہ سیرت ہو، جس کی جوانی کا یہ کریکٹر ہو، اس کے بعد بڑھاپے کے اندر بھلا کون سی ایسی خواہشات ہے دل کے اندر کہ پوری جوانی 50 سال ایک بیوی کے ساتھ گزار دی،
اور بڑھاپے میں ان کو مزید بیویوں کی ضرورت پیش آ گئی، ایسا کون سا آدمی ہے؟ اگر خواہشات کی اتباع کی بات ہوتی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں اس لیے کی ہیں کہ آپ کو عورتوں کا شوق تھا، آپ اپنی خواہشات پورا کرنا چاہتے تھے معاذ اللہ، تو یہ سب سے جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے۔ آپ اس وقت جو ہے اپنی اس خواہشات کو پورا کر دیتے، آپ نے اس وقت نہیں کیا۔ 40 سال کی عمر میں مشرکین مکہ نے آفر کیا، آپ نے اس وقت بھی ٹھکرا دیا۔ 50 سال گزر گئے، تب تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے مزید شادیاں کرتے ہیں، اور کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تعداد 9 بتائی جاتی ہے، بعض روایات کے اندر 11 تک آئی۔ تو یہ جو 9 شادیاں ہیں، غیر مسلموں کا، کچھ ہمارے ہندو بھائیوں کا، اور زیادہ تر اس کے اندر اعتراض کرنے والے جو ہول سیلر ہیں وہ عیسائی ہیں۔ اصل اعتراض وہی کرتے ہیں، بقیہ لوگ ریٹیلر ہیں، ان سے لے کر کے اعتراض کرتے ہیں۔ تو عیسائی کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر ایک کانسیپٹ ہے رہبانیت کا، مطلب دنیا سے بیزار ہو جانا۔ اگر آپ کو دین کا کام کرنا ہے تو پھر دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، شادی بیاہ چھوڑنا، دنیا کی تمام تر خواہشات چھوڑنا۔ عیسائیوں کے اندر یہ سب سے زیادہ ہے، بقیہ مذاہب کے اندر بھی ہے کہ اگر جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دھرم گرو بنتے ہیں، تو وہ شادی بیاہ اور اس طریقے سے دنیا کے کاموں سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا کام کیا، امت کو تعلیم دینے کے واسطے کہ مذہب اسلام کے اندر رہبانیت، کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا سے کٹ کر کے صرف اللہ اللہ کرو، یہ مذہب اسلام کی تعلیمات نہیں۔ اللہ کے نبی نے صاف طور سے فرما دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر، ہماری مذہب کے اندر، ہمارے دین کے اندر رہبانیت نام کی، دنیا سے کٹ کر کے زندگی گزارنے کے نام کی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے۔ ہماری عبادت وہی قبول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا کام کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ جو عبادت دنیا کے ساتھ ہو، اللہ کو وہ عبادت پسند ہے۔ بیوی بال بچوں کے ساتھ ہو، اللہ کو وہ عبادت پسند ہے۔ تجارت کے ساتھ ہو، اللہ کو وہ عبادت پسند ہے۔ زراعت کے ساتھ ہو، اللہ کو وہ عبادت پسند ہے۔ اب اپنے کاروبار کے ساتھ ہو، اللہ کو اپنے کاروبار میں دنیا کے تمام تر جھمیلوں میں رہتے ہوئے جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کاروبار کے وقت میں سے فارغ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے جو وقت نکالا جاتا ہے، اللہ کو یہ عبادت بہت پسند آتی ہے۔ تو عیسائیوں کے اندر اس طریقے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ان کے یہاں شادی بیاہ سے دور رہنا، جنگ و جدال سے دور رہنا، یہ عین عبادت ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیغمبر جو محمد رسول اللہ ہے، یہ شادی کیا تو 9 شادی کرے، 28 جنگوں میں شرکت کی ہے۔ تو ان کو اعتراض کرنے کا بہت ہی خوبصورت موقع مل گیا، اور انہوں نے جو اپنے حساب سے دین سمجھ لیا ہے کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر کے چلو، تو اس بیس پر جو ان کی ذہن کے اندر جو دین کا کانسیپٹ ہے، جو عبادت کا کانسیپٹ ہے، اس کو سب سے زیادہ جو ہے موقع مل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کرنے کا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 شادیوں کو لے کر کے بہت زیادہ اعتراضات کیے۔ اور سب سے زیادہ جو اعتراضات ہیں 2 چیزوں پر کیے عام طور سے، ایک تو اللہ کے نبی کی شادیوں کو لے کر کے، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کو لے کر، قتل و قتال اور شادی نکاح، ان 2 چیزوں کو لے کر کے اکثر غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں، عیسائیوں سے لے کر کے، اور عیسائی تو خیر اس کے ہول سیلر ہی ہیں، تو وہ تو اعتراض بناتے ہیں، اعتراض نکالتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں ہمارے سامنے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے ذہن میں آنی چاہیے
کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سالہ زندگی ہے. اب یہ 50 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے. تو اگر اللہ اور اعتراض کیا ہے؟ تمہارے نبی کو سیکس کی بہت زیادہ خواہش تھی، اس لیے وہ اتنی شادی کرتے تھے معاذ. اور پھر اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ مذہب اسلام میں سیکس ہی اصل مذہب ہے اور عورتوں والا مذہب ہے. تو ہمارے سامنے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اور پھر ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے صرف 4 شادی کی اجازت دی گئی اور خود ان کے نبی نے 9 شادی کر لی یا 11 شادی نہ کری، 11 بن یا 3. تو اس طریقے کے جو اعتراضات ہیں ہمارے سامنے، یہ اعتراضات کے پیچھے یہ پس منظر ہونا چاہیے ہمارے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے آفر بھی کیا کہ حسین ترین لڑکی میں پیش کروں گا. تو اگر سیکس کی خواہش تھی، عورتوں سے اللہ کے نبی کو زیادہ رغبت تھی، تو اللہ کے نبی یہ آفر قبول کر لیتے، لیکن اللہ کے نبی نے وہ آفر ٹھکرا دیا. 50 سال تک صرف ایک شادی تھی. اگر اللہ کے نبی سیکس کے خواہش مند ہوتے اور ان کو عورتوں سے زیادہ رغبت ہوتی، تو سب سے زیادہ جو خواہشات کا وقت ہوتا ہے وہ جوانی کی عمر ہوتی ہے، نہ کہ بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، جہاں پر تو اعضاء اور جوارے بھی سیکس کے لیے جواب دے جاتے ہیں. تو ان بنیادوں پر اگر اللہ کے نبی کی ذات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس سے مذہب اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو یقیناً ہم اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ دل کے اندر مذہب اسلام کے تعلق سے کتنا بغض بھرا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے ان لوگوں کے دلوں کے اندر کتنا بغض بھرا ہوا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 باتیں خاص طور سے، یہ جتنے معترضین ہیں، جتنے اعتراض کرنے والے ہیں مذہب اسلام پر، رسول اللہ پر، قرآن پر، اللہ کی ذات پر، ان سب کے اندر 2 باتیں کامن ہیں. ایک تو ان کے پاس علم نہیں ہے، اور دوسری علم ہوتے ہوئے ان کے پاس جو ہے ضد ہے، عناد ہے، بغض ہے، حسد ہے. ان 2 چیزوں نے ان کو حق قبول کرنے سے اندھا کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئی، اس کے پیچھے کی لاجک کیا تھی، حکمت کیا تھی، میں مختصراً آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سب سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. کیوں کیا؟ اب دیکھیں، یہ یہود کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا. کن کا؟ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. اور مسلمانوں سے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مشرکین کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ، ان میں کہیں نہ کہیں یعنی کسی نہ کسی طور پر یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بڑی سازش رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگیں ہوئی. اور سب سے زیادہ مذہب اسلام کے مخالف اور کٹر ہیں، دشمن ہیں، تو وہ یہودی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، کہ یہودی ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے کٹر مخالف ہیں. تو سب سے زیادہ جو تکلیف ہو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے ہو رہی تھی. اور اس زمانے میں جو نظام تھا وہ قبائلی نظام تھا نا، قبیلے قبیلے میں لوگ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے، اپنی دور اندیشی سے اور اپنی فراست ایمانی سے، فراست نبوت سے، اللہ کے نبی نے یہ پہچان لیا کہ اگر ہماری رشتہ داری یہود سے ہو جائے، ہمارا تعلق یہود سے بن جائے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو دلوں کے اندر نفرت ہے، یہ جو دلوں کے اندر بغض ہے، اور یہ جو ایمان کے پھیلنے میں، مذہب اسلام کے نشر و اشاعت کے اندر یہ جو رکاوٹیں بن رہے ہیں، ان کی طرف سے یا تو رکاوٹیں ختم ہو جائے یا ختم نہیں ہو سکتی ہے تو کم ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے حضرت صفیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا. اور ایسا ہی ہوا، جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا تو یہود کی طرف سے جو مخالفت کا بازار گرم تھا وہ کم ہو گیا، اور دین اسلام کے پھیلنے میں جو ہے بہت مدد ملی. یہ اللہ کے نبی کی شادی کی ایک حکمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی کی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے. یہ کون تھی؟
یہ قریش مکہ کے بڑے سردار اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت ابو سفیان وہ ہیں کہ مشرکین مکہ جب جنگ میں جاتے تھے اور ان کا جھنڈا جو ہوتا تھا، جنگی جھنڈا، وہ حضرت سفیان کے ہی گھر میں رکھا ہوا ہوتا تھا، اور حضرت سفیان کو جب یہ بات محسوس ہوتی کہ اب جنگ کرنی چاہیے تو اپنے گھر سے جھنڈا نکالتے اور تمام جو ہے مشرکین جو جنگجو تھے وہ اس جھنڈے کے نیچے آتے تھے اور پھر وہاں سے جنگ شروع ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے، اپنی دوراندیشی سے اور اپنی فراست نبوت سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اور ان سے رشتہ، اس قبیلے سے اگر رشتہ جڑ گیا تو یہاں سے جو ابو سفیان جس نے جنگ احد کے اندر اور احزاب کے اندر بھی جھنڈا مشرکین کا اپنے ہاتھ میں لیا تھا، ان کے دل نرم پڑیں گے، مسلمانوں کو کم سے کم مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسلام کے پھیلنے کے لیے راہیں آسان ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور اللہ کے نبی کی عین فراست کے مطابق حضرت ابو سفیان کے دلوں سے مسلمانوں کی نفرت کم ہوئی اور وہ جنگوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیے، حتیٰ کہ چند عرصے ہی میں حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اللہ کے نبی کی شادیوں کی حکمت۔ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی وہ ہے اس کا ہر عمل ہماری وحی کے مطابق ہے۔ یہ سوتا بھی ہے تو ہماری وحی کی نگرانی میں سوتا ہے، یہ اٹھتا بھی ہے تو ہماری وحی کی نگرانی میں اٹھتا ہے۔ اس کا ہر عمل، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا کھانا، اس کا بولنا، اس کا سونا، ہر چیز اللہ کی طرف سے بتائی گئی وحی کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی 9 شادیاں کرے یا 11 شادیاں کی ہیں تو تمام شادیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ نام دے کر کے ازواج مطہرات کا بتایا تھا اللہ کے نبی کو خواب کے اندر وحی کے ذریعے سے کہ ان سے شادی کرنی۔ لیکن معترضین کو، اعتراض کرنے والے کو تو بس ایک شوشہ چاہیے، ان کو تو بس ایک مسئلہ چاہیے کسی بات کو بڑا بنانے کے لیے۔ یہ حکمتیں دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے شادی کی، اور معلوم ہے حضرت جویریہ کے جو والد تھے یہ مشہور ڈاکو، قبیلہ بنو مستلق سے ان کا تعلق تھا، اور جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں مسلمانوں کے خلاف اس میں اس قبیلے کا بڑھ چڑھ کر کے ہاتھ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پھر اپنی فراست سے اور اپنی ذہانت سے اور اپنی حکمت سے اس بات کو سمجھ لیا اور بھانپ لیا کہ اگر ہمارا رشتہ بنو مستلق سے جڑ جائے، اس قبیلے سے جڑ جائے، تو یہاں سے بھی جو ہے جو نفرتیں ہیں مسلمانوں کے تئیں اور اسلام کے تئیں وہ کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری شادی، اپنا تیسرا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے کیا، اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے جیسے ہی اللہ کے نبی نے ان سے اپنا رشتہ جوڑا، قبیلہ بنو مستلق جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں صف اول میں رہتے تھے، اب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرنا چھوڑ دی۔ یہ اللہ کے نبی کی شادیوں کی حکمتیں۔ اس کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت میمونہ ان کی بہن نجد کے سردار کے گھر میں تھی، اہل نجد جو ابھی ریاض بنا ہوا ہے مکے کا، تو نجد کے سردار کے گھر میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو جو اسلامی اسکالر تھے ان کو بلایا گیا، اور وہاں بلا کر کے اہل نجد والوں نے دھوکے سے 70 صحابہ کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ اور کبھی کبھی وہاں سے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی ذہانت سے اور اپنی فراست سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھانپ لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے شادی فرمائی۔ اور جب حضرت میمونہ سے نکاح کیا تو جو نجد کا جو سردار تھا اس سے آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا۔ پھر یہاں سے بھی، نجد سے بھی مسلمانوں کو امن مل گئی، وہاں سے جو شرارتیں ہو رہی تھی، جو فتنے پیدا کیے جا رہے تھے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، وہ کم ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے تمام شادیاں اسی طریقے سے کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت کی۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے نکاح کیا، 5واں نکاح۔ سب سے زیادہ جو نکاح میں جو اعتراض کیا جاتا ہے 2 نکاح پر خاص طور سے مشرکین کا اور عیسائیوں کا، یہودیوں کا اعتراض ہے، وہ اس میں سے ان کا نام آتا ہے، حضرت زینب اور ایک حضرت عائشہ۔ یہ 2 نکاح کے تعلق سے عیسائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے اور ان سے لے کر کے ہمارے ہندو بھائی بھی اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت زید رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں تو ایک غلام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت ہو جاتی ہے اور حضرت زید کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ جب حضرت زید کے والد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کی غلامی میں زندگی بسر کر رہا ہے، میرے بیٹے کو آزاد کر دیجئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے بیٹے کو یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، لیکن اگر میرے ساتھ رکنا چاہتا ہے تو میں اس کو جانے کے لیے فورس نہیں کروں گا، اس کو زبردستی نہیں کروں گا، اور رہی بات اس کے بدلے میں پیسے کی تو محمد کو دولت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہے وہ جانا چاہتا ہے تو خوشی سے چلا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی کی ابھی عمر 25 سالہ ہے۔ حضرت زید کی محبت اللہ کے نبی سے ایسی تھی کہ حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر کے اپنے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ باپ نے کہا ارے عجیب بات ہے، ساری دنیا آزادی چاہتی ہے اور تو غلامی چاہتا ہے۔ حضرت زید نے کہا سن لو اے میرے باپ، اے میرے والد، تمہاری آزادی سے بہتر ہے محمد عربی کی غلامی۔ تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ 15 سال کا 13 سال کا لڑکا اس قدر مجھ سے محبت کر رہا ہے، اللہ کے نبی بھی جوش محبت میں آ گئے اور آپ نے اس حضرت زید کو سینے سے لگایا، خانہ کعبہ لے گئے اور وہاں پر مکہ کے سرداروں سے کہا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے آج سے اس زید کو آزاد کر دیا ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کو آزاد کر دیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ ایک غلام کو اپنا بیٹا بنا لینا، اس زمانے میں غلام کی حیثیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے بیٹے کا درجہ دیا، ایک غلام کو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کرائی۔ اور جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی تو انبن ہوئی میاں بیوی کے اندر اور وہ رشتہ نہیں چل سکا، طلاق ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی جہاں ایک طرف ایک غلام کو اپنا بیٹا کا لقب دیا تھا، دوسری طرف نکاح کروائی تھی اپنی ذمہ داری پر، وہاں سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا، ادھر سے بھی دباؤ، اور پھر زینب بنت جحش رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے خاندان کے لوگوں کی طرف سے بھی، تو اللہ کے نبی صدمے میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا سورہ احزاب کی آیت کے اندر کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک عجیب نکاح تھا اور یہ سب سے زیادہ جو ہے لوگوں کے اندر چرچے کا باعث بنا۔ کیوں کہ زینب حضرت زید جو تھے وہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کی بیوی کیا ہوئی؟ بہو ہوئی نا۔ تو لوگوں نے پہلے یہ اعتراض اٹھایا کہ دیکھو تمہارے محمد نے اپنے بہو سے شادی کر لی۔ کس سے شادی کر لی؟ اپنے بہو سے شادی کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے جو معاشرے کے اندر یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شادی کے ذریعے سے اس رسم کو ختم کیا، اس رواج کو ختم کیا، اس کانسیپٹ کو ختم کیا کہ تم نے اس کو اپنے زبان سے بول کر کے بنا لیا ہو، تم نے اسے اپنا نام دے دیا ہو، تم نے اپنے خاندان میں شامل کر لیا ہو، وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کی طرف اس کو منسوب کرو۔ کیا بتایا گیا؟ اسلام کے اندر منہ بولے بیٹے کی
کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اس کا نسب چینج نہیں ہو جائے گا کہ آپ کے کہنے سے اس کا باپ بدل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جس کی اولاد ہے اسی کی طرف اس کو منسوب کرو۔ یہ زید بن حارثہ ہے، اس کے باپ کا نام حارث ہے، لہٰذا یہ زید بن محمد نہیں ہو سکتا ہے، یہ زید بن حارثہ کہو اس کو۔ اور یہی تمام رہتی دنیا تک کے لیے امت کو پیغام دیا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا جا سکتا ہے، کسی کے بول دینے سے اس کے باپ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر رشتوں کی اہمیت ہے۔ اگر آپ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا تو گویا کہ آپ نے اس کے باپ کو چینج کر دیا کہ اس کا باپ وہ جس سے وہ پیدا ہوا وہ نہیں، میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ اس وقت کا جو کانسیپٹ تھا، اور آج بھی اسلام کے علاوہ مذاہب کے اندر یہی کانسیپٹ ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کا درجہ بن جاتا ہے۔ اسلام نے اس تصور کو اور اس کانسیپٹ کو ختم کیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ آپ نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، وہ اس کو اس کے باپ کی طرف منسوب کرو۔ ہاں، مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کے بیٹے کو یا بیٹی کو آپ نے گود لیا ہے، یہ بڑا ہی اچھا کام ہے، آپ اس کو لو، آپ اس کی تربیت کرو، آپ اس کو اچھا پڑھاؤ، اچھا لکھاؤ، اچھی جگہ شادی کرو، اس کے تمام تر اخراجات کی ذمہ داری لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تم کو اس کا بدلہ دے گا، لیکن اس کے باپ کو چینج کرنے کا ادھیکار اور اس کے باپ کے چینج کرنے کا اختیار تم کو نہیں ہو سکتا۔ یہ جس سے پیدا ہوا ہے یہ اسی کا بیٹا ہے۔ اور اسی لیے جو لوگ ہمارے قوم کے اندر گود لیے ہوئے بچے کو اپنا نام دے دیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو آج کے بعد سے اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارو اور اس بچے کو بتاؤ کہ میں تمہارا اصل باپ نہیں ہوں، تمہارا باپ حقیقی جو ہے وہ اس کا پتہ ہے تو بتاؤ، نہیں پتہ ہے تو یہ صاف صاف بتا دو کہ میں تمہارا حقیقی باپ نہیں ہوں۔ یہ اسلام نے آ کر کے اس وقت کے اس کانسیپٹ کو اور اس تصور کو ختم کر دیا۔ تو یہ سب سے زیادہ اعتراض کا باعث کون بنا؟ یہ نکاح بن گیا اللہ کے نبی کا کہ یہ دیکھو تمہارے نبی نے اپنے بہو سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے، یہ چھٹی اور ساتویں نکاح ہے۔ اس نکاح کے اندر کیا بات تھی کہ یہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے شوہر مسلمان ہو کر کے مدینہ ہجرت کر گئے۔ ام سلمہ کے میکے والے ان کو شوہر کے ساتھ مدینہ جانے کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ ہم مسلمان کے ساتھ اپنی لڑکی کو نہیں بھیج سکتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کو ان کے بچے کے ساتھ مکے میں روک لیا۔ 1 سال تک یہ اپنے شوہر کی یاد میں تڑپتی رہی، اپنے شوہر کے لیے اپنے بچے کی فکر میں رہی۔ پھر بالآخر 1 سال کے بعد ان ظالموں کو ہوش آیا، انہوں نے مدینہ جانے کی اجازت دی۔ جب یہ مدینہ پہنچتی ہیں اس کے بعد جنگ احد میں ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات یہ بتائی گئی کہ ام سلمہ نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گی اپنے شوہر کا سوگ منائے گی۔ اللہ کے نبی اس کے پاس پہنچے اور کہا ام سلمہ کیا تم نے ایسی قسم کھائی ہے؟ ام سلمہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہ کھاؤں، میرے شوہر نہیں ہیں، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے میرے لیے جو میری ذمہ داری کو اٹھائے، میرے بچے کی ذمہ داری کو اٹھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ابو سلمہ سے بہتر نہیں ہوں؟ تو کہا یا رسول اللہ یقیناً۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے شادی کی۔ یہ شادی بھی آپ کی محبت کی وجہ سے کہ آپ پیکر محبت تھے، آپ ہمیشہ اپنی جو ہے قوم کے لیے ایک غمخوار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذہنی تکلیف دیکھ کر کے یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ اس عورت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہ کر لیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اس سے بھی شادی فرما لی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا۔ 7واں بھی جو ہے نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ سے اسی وجہ سے کیا، ان کے بھی 3 شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں اور 9ویں شادی جو ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے میں حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی ان سے اللہ کے نبی نے کیا، اور ان سے نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو دین کی باتیں ہیں، جو حدیث کا علم ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ دین کے لیے جو خدمت دی ہے، تقریباً 2000 سے زیادہ حدیثیں بخاری اور مسلم کے اندر حضرت عائشہ سے روایت ہے، اور دین کا آدھا علم بتایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ سے جو ہے لوگوں نے سیکھا ہے۔ تو یہ تمام تر شادیوں میں اللہ کے نبی کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی، کوئی نہ کوئی مصلحت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 شادی بھی حکمت اور مصلحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی نگرانی میں کی گئی۔ لہٰذا ہمارے سامنے جب یہ اعتراض آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی، تو ہمارے سامنے یہ مختصر سی باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، تاکہ ہم اور آپ جب ان اعتراضات کو سنیں یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، تو ہمارے ذہن کے اندر شکوک اور شبہات نہ پیدا ہو، ہمارے ایمان میں کوئی تزلزل پیدا نہ ہو، ہمارے نبی سے محبت میں کوئی کمی پیدا نہ ہو۔ ہم اپنے نبی سے جس طریقے سے اب بھی محبت کر رہے ہیں آگے بھی محبت کریں، یہاں تک کہ ہماری موت اسی حالت میں آئے کہ ہماری نبی سے تمام دنیا سے زیادہ محبت ہے۔ اور ایک بات آخر میں بول کر کے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ لوگ عام طور سے اعتراض کرتے، یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی اعتراض ہے کہ تمہارے نبی نے 9 شادیاں کی۔ اگر ان کے نبی کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ بنی اسرائیل میں جو نبی آئے ہیں، حضرت داؤد کی کتنی شادیاں تھیں، تو یہ اپنے نبی کی شادیوں پر کبھی اعتراض نہیں کریں گے کہ 100 سے زیادہ شادیاں کر رکھی تھی۔ میرا مقصد کسی نبی کو ٹارگٹ کرنا نہیں، لیکن ایک الزامی جواب کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو بنی اسرائیل کی نسل سے بھی جو نبی آئے ہیں انہوں نے بھی بہت شادیاں کی ہیں، لیکن یہ یہودی اور عیسائی کبھی ان نبیوں کے بارے میں تذکرہ نہیں کریں گے، لیکن ٹارگٹ اگر وہ کسی کو کرتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہیں، کیونکہ بغض اور حسد ہمارے نبی سے ان کو سب سے زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہندو بھائی، ہمارے غیر مسلم بھائی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 9 شادیوں پر یا 11 شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کے کرشن جی کی شادی کو دیکھ لی جائے تو کتنا 16,108 شادیاں تھیں۔ کتنی شادیاں تھیں؟ 16,108 شادیاں تھیں۔ اب گوگل کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے کے لیے، آپ کی ذات پر اعتراض کرنے کے لیے، مسلمانوں کو شکوک اور شبہات میں ڈالنے کے لیے کہ مسلمانوں کو جو محبت اپنے نبی سے ہے، مذہب اسلام سے، وہ کس طریقے سے دلوں سے نکل جائے، اس لیے یہ سارے اعتراضات کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس لیے ہمارے سامنے جو ہے یہ باتیں آنی چاہیے، اور یہ سوال کا جواب ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ ایک چھوٹے موٹے انداز میں بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے، جو آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے حضرت خدیجہ کے نکاح کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی حالت میں رکھے، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا صحیح علم، صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں ہیں، سنتیں پڑھیں۔ Subscribe my channel, Maulana Mufti Rayyan Nadwi official channel. Like and share.